बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। इसराइल और हमास के बीच जल्द जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू होगा। नेतन्याहू ने किया ऐलान, कहा हमास को निहत्था करने पर तवज्जो दी जाएगी। इसराइल और कतर के ओहदेदारों की वाशिंगटन में मीटिंग। दोहा ने कहा गाजा की दोबारा तामीर का खर्च नहीं उठाएंगे। बशारुल असद की बेदखली का 1 साल। सदर अहमद अशरा ने कहा सीरिया को मजबूत बनाएंगे, कोई बीच में नहीं आ सकेगा। यमन की अहम ऑयल फील्ड पर UAE की मदद रखने वाली फौज ने कब्जा कर लिया। ज़ेलेंस्की की लंदन में यूरोपीय लीडर्स से मुलाकात। ट्रंप ने अमन तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर ना पढ़ने के लिए सदर यूक्रेन को पिलाई डांट। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर GHQ में तकरीब। आसिम मुनीर ने कहा दोबारा छेड़खानी की गई तो इंडिया को मजीद सख्त जवाब देंगे। वंदे मातरम के 150 साल पर लोकसभा में बहस। मोदी ने कहा कांग्रेस ने मुसलमानों की खुशामद के लिए गीत को नजरअंदाज किया। बंगाल इलेक्शंस के मद्देनजर वंदे मातरम पर बहस कराई जा रही है। माजी नहीं मुस्तकबिल को देखें, लोकसभा में प्रियंका गांधी का खिताब। तेलंगाना राइजिंग समिट का इफ्तिताह। रेवंत रेड्डी ने कहा 2047 तक रियासत को आलमी तरक्की का मरकज बनाएंगे, कोई नहीं रोक सकेगा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल और हमास बहुत जल्द जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू कर सकते हैं। नेतन्याहू जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ तेल अवीव में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में हमास को निहत्था करने पर तवज्जो दी जाएगी और इसराइली सिपाही गाजा से वापस होंगे और इस महीने के ख़त्म तक ये मरहला शुरू हो सकता है। हमास के पास एक इसराइली होस्टेज की लाश अब भी मौजूद है, जिसकी पहचान 24 साल पुलिस ऑफिसर रियान वैली की हैसियत से की गई है। दूसरे मरहले में गाजा में इंटरनेशनल फोर्स तैनात की जाएगी और रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए एक आरज़ी हुकूमत कायम की जाएगी। यह हुकूमत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत वाले इंटरनेशनल बोर्ड की निगरानी में काम करेगी। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि वो सीज़फायर समझौते के तहत हथियार छोड़ने या हथियार स्टोर करने या फ्रीज़ करने पर बातचीत के लिए तैयार है।
نیتن یاہو نے کہا کہ بہت کم لوگوں کو یقین تھا کہ پہلا مرحلہ پار کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ دوسرا مرحلہ چیلنجوں سے بھرا ہوگا. جرمن چانسلر نے اسرائیل کا دورہ کیا. اس موقع پر پریس کانفرنس کے دوران نیتن یاہو نے کہا کہ میں نے چانسلر کو بتایا ہے کہ ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے جس کا مقصد غازہ میں کٹر پن کم کرنا ہے. یہ ایسا معاملہ ہے جسے ناممکن سمجھا جاتا ہے لیکن جرمنی میں ایسا کیا گیا, جاپان میں ایسا کیا گیا, خلیجی ملکوں میں ایسا کیا گیا, غازہ میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. آخری ہوسٹیج اور 15 فلسطینیوں کی لاشوں کے تبادلے کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 پوائنٹس کے منصوبے کا پہلا مرحلہ ختم ہو جائے گا. اسرائیلی فوج کے چیف ایال زامر نے کہا ہے کہ ایلو لائن کو نئی سرحد بنانی چاہیے. جرمن چانسلر نے کہا کہ اسرائیل کے لیے جرمنی کی تائید نہیں بدلے گی. جرمنی کا ابھی یقین ہے کہ 2 ریاستی حل بہترین راستہ ہے. جنگ بندی سمجھوتے کے بعد سے وقفے سے اسرائیل نے کئی خلاف ورزیاں کی ہیں جن میں تقریباً 370 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں. اس دوران ایسے اشارے ملے ہیں کہ حماس آنے والے کچھ دنوں میں آخری ہوسٹیج کی لاش حوالے کرے گی. اسرائیل اور قطر کے عہدیداروں کی ایک میٹنگ اتوار کو ہوئی. یہ میٹنگ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف کی طرف سے شروع کیے گئے یعنی اس کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. اسٹیو وٹکاف نے اس ملاقات کا انتظام کرایا جس میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف ڈیوڈ برنیا اور قطر کے ایک سینئر عہدیدار نے حصہ لیا. قطر میں اسرائیل کے حملے کے بعد سے دونوں ملکوں کے بیچ یہ اعلیٰ سطح کا سب سے اہم رابطہ ہے. قطر اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں لیکن قطر نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں امریکہ اور ایجپٹ کے ساتھ اہم کردار ادا کیا ہے. قطر کے وزیر اعظم نے اس دوران کہا ہے کہ ان کا ملک غازہ کی دوبارہ تعمیر کا خرچ نہیں اٹھائے گا. حالانکہ ایسے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ دوبارہ تعمیر میں قطر کا سب سے اہم رول ہوگا. انہوں نے اشارہ دیا کہ قطر کی فنڈنگ انسانی مدد تک محدود ہوگی اور وہ فلسطینی عوام کی مدد کرتے رہیں گے اور ان کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اگر قطر دوبارہ تعمیر کے پروجیکٹ کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو یہ بات صاف نہیں ہے کہ کون ایسا کرے گا. اس دوران اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھا. الگ الگ مقامات پر بمباری کی گئی اور توپ خانے سے حملے کیے گئے جن میں رفح اور خان یونس کو نشانہ بنایا گیا. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 70,360 ہو گئی ہے. اس دوران مغربی کنارے کے شیخ جراح علاقے میں اسرائیلی پولیس نے یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ بول دیا. اونروا نے اس حملے کی تصدیق کی. سیریا کے صدر احمد الشرا نے سیریا کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ملک کی دوبارہ تعمیر کے لیے مل کر کام کریں. لمبے عرصے تک سیریا پر حکومت کرنے والے بشار الاسد کی بے دخلی کا 1 سال پورا ہو گیا. اس موقع پر دمشق اور دوسرے مقامات پر جشن منایا گیا اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے. پچھلے سال اسی دن بشار حکومت کا تختہ الٹا تھا. احمد الشرا کی حیات تحریر شام گروپ کی قیادت میں کئی تنظیموں اور گروپس نے سیریا کے کئی شہروں پر قبضہ کیا تھا اور بشار الاسد کی فوج نے مقابلہ بھی نہیں کیا تھا. اس کے ساتھ ہی 14 سال سے جاری خانہ جنگی ختم ہوئی تھی. سیریا میں یہ تبدیلی غازہ میں اسرائیلی حملوں کے درمیان ہوئی تھی. غازہ جنگ کے دوران بھی اسرائیل نے سیریا میں کئی حملے کیے تھے. ابھی وقفے سے سیریا میں اسرائیل کی کارروائیاں جاری ہیں. حیات تحریر شام کے لیڈر احمد الشرا پہلے ابو محمد الجولانی کے نام سے جانے جاتے تھے. ان کا تعلق القاعدہ، داعش اور النصرہ فرنٹ جیسی تنظیموں سے رہا ہے. سیریا سے فرار ہونے کے بعد سے بشار الاسد رشیا میں جلا وطن ہیں. خانہ جنگی کی وجہ سے سیریا تباہ و تاراج ہو چکا ہے اور ہزاروں سیرینز بے گھر ہیں. حال ہی میں احمد الشرا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی. احمد الشرا نے پیر کو دمشق کی مسجد اموی میں فجر کی نماز ادا کی. وہ فوجی وردی پہنے ہوئے تھے. نماز کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیریا کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اور اس کی شان کے مطابق اس کی تعمیر ہوگی. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہمارے درمیان نہیں آ سکے گا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم تمام چیلنجز کا سامنا کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نارتھ سے ساؤتھ تک اور ایسٹ سے ویسٹ تک ایک مضبوط سیریا بنائیں گے. سیریا میں بشار الاسد کے زوال کے بعد پچھلے 1 سال کے دوران حیات تحریر شام اور علوی فرقے کے درمیان جھڑپوں کے واقعات پیش آئے. اس کے علاوہ دروز کمیونٹی کو نشانہ بنانے کے بھی واقعات پیش آئے ہیں اور اب بھی کہیں نہ کہیں استحکام وہاں پر متاثر ہے. یمن میں یو اے کی مدد رکھنے والی فورس نے ایک اہم آئل فیلڈ پر قبضہ کر لیا. یمن کی سدرن ٹرانزیشنل کونسل سے تعلق رکھنے والی فورس کو یو اے کی سرپرستی حاصل ہے. جس مقام پر قبضہ کیا گیا وہ شبوہ گورنریٹ علاقے میں ہے. یہ مقام ایسٹ یمن میں واقع ہے. یمن کے زیادہ تر علاقوں پر حوثیوں کا کنٹرول ہے جبکہ بعض مقامات پر الگ الگ گروپس کے درمیان کشمکش چل رہی ہے. خبروں میں کہا گیا کہ سعودی عرب کی مدد رکھنے والی فورسز عدن ایئرپورٹ سے
پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سعودی قطر کوآرڈینیشن کونسل کی میٹنگ کے لیے ریاض پہنچے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ بعد میں ریاض کے الیمامہ پیلس میں ان کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ اس سلسلے کو یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے لندن میں یورپی لیڈرز سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے امن تجویز کو مکمل طور پر نہیں پڑھا ہے۔ اس دوران رشیا نے یورپ کے تعلق سے امریکہ کے سخت سٹینڈ کی تعریف کی۔ امریکہ اور یوکرین کے عہدیداروں کے بیچ مایامی میں بات چیت کے بعد ٹرمپ نے زیلنسکی پر تنقید کی تھی۔ یہ ملاقات کئی معاملات پر بے نتیجہ رہی تھی۔ لندن میٹنگ میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر، فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون، جرمن چانسلر فریڈرک مرز شرکت کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ کے تازہ امن منصوبے پر غور ہو رہا ہے۔ اس دوران خبر ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے بارے میں سمجھوتے کی امیدوں پر اندیشے پیدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ منصوبے کی بعض تجویزیں کرملن کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے بیچ جھڑپیں پھر شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ فرار ہو گئے ہیں۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا پر حملے کیے۔ جھڑپوں میں ایک تھائی فوجی کے ہلاک ہونے اور کمبوڈیا کے 4 سویلینز کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ حالیہ عرصے میں یہ دوسرا موقع ہے جب دونوں ملکوں کے بیچ فوجی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انڈیا کو وارننگ دی ہے کہ مستقبل میں اگر چھیڑخانی کی گئی تو پاکستان کا جواب مزید سخت ہوگا۔ وہ آرمی ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز بننے پر یہ تقریب ہوئی۔ راولپنڈی کے GHQ میں یہ تقریب ہوئی جس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس نے عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے اس نئے عہدے اور اس کے ہیڈ کوارٹر کو قائم کرنے کا ذکر کرتے ہوئے اسے تاریخی لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فوج کے ماڈرنائزیشن کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے انڈیا سے کہا کہ وہ کسی دھوکے یا خود فریبی میں نہ رہے۔ مستقبل میں پاکستان کا جواب بہت سخت ہوگا۔ انہوں نے طالبان حکومت کو بھی صاف پیغام دیا اور کہا کہ انہیں دہشت گردوں یا پاکستان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا اور اس کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور ہمارے عزم کے امتحان کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لوک سبھا میں قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال پورے ہونے کے موقع پر بحث شروع ہوئی۔ 1875 میں بانکم چندر چٹرجی نے یہ گیت لکھا تھا جو آنند مٹ ناول کا حصہ تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر بحث شروع کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کانگریس نے وندے ماترم کے بارے میں مہاتما گاندھی کی خواہشات کا لحاظ نہیں رکھا اور خوشامد کی سیاست کی۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کے لیے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو پر تنقید کی کہ وندے ماترم سے مسلمان ناراض ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سبھاش چندر بوس کو نہرو کی طرف سے لکھے گئے ایک خط کا حوالہ دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وندے ماترم کے پس منظر کی وجہ سے مسلمان ناراض ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لکھنؤ میں محمد علی جناح کے احتجاج کی وجہ سے یہ خط لکھا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1905 میں گاندھی جی نے لکھا تھا کہ وندے ماترم بہت مقبول ہو گیا ہے، اتنا مقبول کہ وہ قومی ترانے کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1975 میں ایمرجنسی ہماری تاریخ کا ایک ڈارک چیپٹر ہے۔ اب ہمارے پاس موقع ہے کہ وندے ماترم کی بڑائی کو بحال کیا جائے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے پارٹی کا بچاؤ کیا اور الزام لگایا کہ حکومت بنگال میں اسمبلی الیکشنز کے مد نظر یہ مسئلہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم مودی جواہر لال نہرو کا حوالہ بعض چنندہ حصوں کو لے کر دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم وندے ماترم پر بحث کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گیت ملک کے ہر حصے میں زندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس لیے وندے ماترم پر بحث کرا رہی ہے کیونکہ بنگال میں بہت جلد الیکشنز ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم ماضی میں کھوئے رہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ ہم حال اور مستقبل کی طرف دیکھیں۔ وندے ماترم ایک بنگالی گیت ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ خوشامد کی سیاست کی وجہ سے ملک کا بٹوارہ ہوا ہے۔ لوک سبھا میں کل سے 2 دن تک الیکٹورل ریفارمز پر بحث ہوگی جس کے دوران ووٹ چوری اور SIR جیسے مسئلے بھی اٹھائے جائیں گے۔ انڈیگو نے پیر کو 1800 فلائٹ چلائیں۔ اس طرح اتوار کی بنسبت صورتحال کچھ اور بہتر ہوئی ہے۔ اتوار کو 1650 فلائٹ چلائی گئی تھیں۔ یہ بحران مسلسل 7ویں دن جاری رہا۔ انڈیگو نے بتایا ہے کہ اب تک 827 کروڑ روپے ریفنڈ کیے گئے ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ صورتحال آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی ہے۔
सिविल एविएशन के वजीर राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में कहा कि एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे एक मिसाल बनाया जाएगा। वजीर ने कहा कि हुकूमत एविएशन सेक्टर में मज़ीद बातचीत करना चाहती है और मुल्क में मज़ीद 5 बड़ी एयरलाइंस की गुंजाइश है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत की तरक्की के लिए एक मुहिम पसंद रोड मैप सामने लाया है और कहा है कि रियासत इंडिया की तरक्की याफ्ता इलाकों में से एक इलाका बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 2047 तक तेलंगाना आलमी तरक्की का एक मरकज़ बन जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना का उभार ऐसा है जिसे कोई नहीं रोक सकता और उसके उभार में सबको शामिल होना चाहिए। रेवंत रेड्डी भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के पहले सेशन से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत इंडिया की आज़ादी की लड़ाई, दस्तूर और रियासत को हासिल करने के लिए लंबी लड़ाई से तहरीक हासिल कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस तरह मुल्क के बानियों ने मुल्क की नई किस्मत लिखी थी, तेलंगाना भी महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर से तहरीक हासिल करते हुए ऐसा ही कर रहा है। अलग तेलंगाना रियासत के लिए लंबी लड़ाई को याद करते हुए उन्होंने 2014 में तेलंगाना बनाने के फैसले का क्रेडिट UPL लीडर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को दिया। रियासत के मौशी इरादों का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना 2034 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनना चाहता है। चाइना के सूबे गांगडोंग की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना उसकी तेज़ रफ्तार तरक्की को दोहराना चाहता है। ये समिट 2 दिन जारी रहेगा जिसमें कई आलमी लीडर्स, इंडस्ट्री चीफ्स और एक्सपर्ट्स हिस्सा लेंगे। इस समिट के दौरान जुमला 27 सेशंस होंगे जिनका ताल्लुक़ एनर्जी, IT, हेल्थ केयर जैसे शोबों से होगा। WHO, वर्ल्ड बैंक, ADB और यूनिसेफ जैसे इदारे भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी की गई जिसमें $3 ट्रिलियन की मईशत का निशाना मुकर्रर किया गया। कई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जैसे अनिल कुंबले, PV सिंधु और मशहूर फिल्मी शख्सियतें समिट में हिस्सा ले रही हैं। हुकूमत को उम्मीद है कि इस समिट से रियासत में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने समिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की कर रहा है। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू, नोबेल इनाम हासिल करने वाले इकोनॉमिस्ट कैलाश सत्यार्थी और दूसरों ने भी खिताब किया। पीर की रात फ्यूचर सिटी में एक डिनर रखा गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। तेलंगाना राइजिंग समिट की मुनासिबत से शहर के कई मकामात, खासतौर पर सेक्रेटेरिएट और हुसैन सागर को रोशनियों से सजाया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। इसराइल और हमास के बीच जल्द जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू होगा। नेतन्याहू ने किया ऐलान, कहा हमास को निहत्था करने पर तवज्जो दी जाएगी। इसराइल और कतर के ओहदेदारों की वाशिंगटन में मीटिंग। दोहा ने कहा गाजा की दोबारा तामीर का खर्च नहीं उठाएंगे। बशारुल असद की बेदखली का 1 साल। सदर अहमद अश-शरा ने कहा सीरिया को मजबूत बनाएंगे, कोई बीच में नहीं आ सकेगा। यमन की अहम ऑयल फील्ड पर UAE की मदद रखने वाली फौज ने कब्जा कर लिया। ज़ेलेंस्की की लंदन में यूरोपीय लीडर्स से मुलाकात। ट्रंप ने अमन तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर ना पढ़ने के लिए सदर यूक्रेन को पिलाई डांट। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर GHQ में तकरीब। आसिम मुनीर ने कहा दोबारा छेड़खानी की गई तो इंडिया को मजीद सख्त जवाब देंगे।
वंदे मातरम के 150 साल पर लोकसभा में बहस। मोदी ने कहा कांग्रेस ने मुसलमानों की खुशामद के लिए गीत को नजरअंदाज किया। बंगाल इलेक्शंस के मद्देनजर वंदे मातरम पर बहस कराई जा रही है। माजी नहीं मुस्तकबिल को देखें, लोकसभा में प्रियंका गांधी का खिताब। तेलंगाना राइजिंग समिट का इफ्तिताह। रेवंत रेड्डी ने कहा 2047 तक रियासत को आलमी तरक्की का मरकज बनाएंगे, कोई नहीं रोक सकेगा। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।